السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں جو درخواست گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ جناب جو عمران خان صاحب نے 25 مئی کو جو خلاف ورزی کی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو درخواست دی گئی تھی کہ جی انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اس کے اوپر فیصلہ مانگنے وہ گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو اس پہ جو ہمارے حکومت کی طرف سے دلائل دیے گئے اس میں انہوں نے کہا کہ جی جلد از جلد آپ کو اس پر کوئی فیصلہ دینا چاہیے، کوئی عبوری حکم جاری کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب پھر تیاری کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جا کر اکسا رہے ہیں ینگسٹرز کو، جس طرح آج بھی انہوں نے سرگودا یونیورسٹی میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے بات کی، اور اشتر اوصاف صاحب نے یہ بتایا اٹارنی جنرل نے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو جہاد کے لیے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے، تو آپ اس میں کوئی عبوری حکم دے دیں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے استفسار کیا کہ کیا عبوری حکم جاری کریں، کیا عبوری حکم جاری کریں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی کو جہاد قرار دے رہے ہیں، وہ تقاریر سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، احتجاج کرنا بنیادی حق ہے۔ اس پر جسٹس چیف جسٹس جو ہیں آنریبل چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ جو 25 مئی کو کا حوالہ ہے یہ، اور دوبارہ لانگ مارچ اور دھرنے کا پلان ہے۔ آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں، شہر کے علاقوں کے تحفظ کے اقدامات اٹھا سکتے ہیں، ابھی تک تو فی الحال تقاریر ہی ہیں۔ آپ شہری علاقوں میں جہاں خطرات ہیں وہاں اقدامات کریں۔ رپورٹس میں بڑے ٹھوس جوابات دیے گئے ہیں، جو 25 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے ان حوالے سے مزید رپورٹس بھی جو ہے عدالت نے طلب کی ہیں، اور جو آلریڈی رپورٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے سامنے رکھا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جب لوگ ہوں تو آپ کی استدعا ہونی چاہیے کہ ہجوم کو روکیں، ابھی تو کوئی ہجوم نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بہت زبردست ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے رپورٹس کا جائزہ لے لیں جو کہ آلریڈی آ چکی ہیں، اور پھر اب دوبارہ بھی انہوں نے رپورٹس مانگی ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ آنی چاہیے، جو فریش رپورٹس ہیں، اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ قبل از وقت ایسی صورتحال کے احکامات چاہتے ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے، جب کچھ ہو تو آپ عدالت کے پاس آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے جب یہ معاملہ ان کے سامنے آیا کہ وزارت داخلہ کی جو درخواست ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف لانگ مارچ سے متعلق دائر جو توہین عدالت کی درخواست ہے، اس کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عبوری حکم جاری کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ہماری مداخلت درکار ہوئی تو چھٹی کے دن بھی پہنچیں گے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اگر اور اب یہ 26 اکتوبر کو دوبارہ اس پر دلائل ہوں گے، بات چیت ہوگی، لیکن آج آنریبل سپریم کورٹ نے عبوری حکم دینے سے بھی معذرت کر لی، مسترد کر دی جو درخواست تھی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح معاملات ہمارے سامنے آئیں گے تب ہم دیکھیں گے، ابھی تو صرف تقاریر ہو رہی ہیں۔ لیکن زیادہ زور جو اٹارنی جنرل کی طرف سے دیا گیا وہ یہی تھا اس بات پر کہ عمران خان صاحب اکسا رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کو جہاد کا نام دے رہے ہیں، اس پر انہوں نے ان کے تحفظات تھے۔ آج عمران خان صاحب نے سرگودا یونیورسٹی میں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ بہت جلد کال دینے والا ہوں، تیار رہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے درخواست جمع کروائی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن یا JIT بننا چاہیے کہ یہ اس کو فوری طور پر روکا جائے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان آڈیو لیکس کے یا جنہوں نے بھی یہ ریکارڈنگز کی ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چل رہی تھی ایک کیس
فورن ایکسچینج جو ہے ان کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیس جو ہے اس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کہہ دیا کہ چیئرمین عمران خان اور دیگر کے خلاف فورن ایکسچینج جو کیس ہے وہ بینکنگ کورٹس سنے گی. تو وہ معاملہ اس طرف چلا گیا ہے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ولی خان صاحب, ممبر کے پی اسمبلی, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. عالیہ حمزہ صاحبہ, رہنما پاکستان تحریک انصاف, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عالیہ صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. عالیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جو آج میں نے ابھی آپ کو بتائی جو ساری صورتحال جو سپریم کورٹ میں جو چل رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت پریشان ہے, اس لیے وہ عبوری حکم مانگ رہے تھے کہ جی فوری طور پر کسی بھی طرح جو ہے وہ ایک عبوری حکم آ جائے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دینے سے منع ہو جائیں؟ بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی ویسے واقعات نہ ہوں جس طرح کے پہلے ہوئے تھے 25 مئی کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ پریشانی ہے یا لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے لانگ مارچ سے, اس کے حوالے سے معاملات ہیں جس طرح اشتر اوصاف صاحب نے کہا کہ ہمیں جو عوام ہے ان کی بنیادی حقوق کی حفاظت بھی کرنی ہے, کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین صاحب سب سے پہلے تو میں کہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کو عوام کی کوئی فکر ہے؟ اگر ان کو عوام کی کوئی فکر ہوتی تو آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے کس طرح سے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنایا گیا. ہم نے کیلکولیشن کی تھی کہ اگر 1500 کنٹینر صرف انہوں نے اسلام آباد لگایا ہے تو ایک ہفتے کا تقریباً کوئی 1 ارب دینا پڑتا ہے, پھر تو 2 ارب روپیہ اب تک لگا چکے ہیں. اور جس طرح کی عوام کو تکلیف ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جمع کرایا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ جو 25 مئی تھا اس پہ انہوں نے جتنے ہمارے پر شیلنگ کیے تھے نا, تقریباً کوئی 15 کروڑ روپے انہوں نے اس سے وہ شیل خریدے تھے. اور اب دوبارہ ان کو وزارت خزانہ نے 40 کروڑ دیا ہے کہ ہمارے لیے ڈرونز خریدیں, ہمارے اوپر شیلنگ کریں. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کو کسی قسم کی فکر ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ہر چیز سے بھاگتے ہیں. الیکشن سے یہ بھاگتے ہیں, بائی الیکشن سے یہ بھاگتے ہیں, لوکل باڈی الیکشن سے یہ بھاگتے ہیں, احتجاج سے یہ بھاگتے ہیں, عوام سے یہ بھاگتے ہیں. میں ابھی ایک خبر پڑھی تھی اور جو مجھے اس قدر تکلیف ہوئی, ایک آج 2 چیزیں ہوئی ہیں. جو برٹن وزیر داخلہ ہے نا 43 ڈیز کے بعد اس نے اپنی وزارت سے اس بات پہ استعفیٰ دے دیا کہ اس نے اپنا گورنمنٹ کام کرنے کے لیے اپنی جو پرسنل ای میل تھی اس کو استعمال کیا. آپ یہاں پر بتا دیں جو ہمارا وزیر خارجہ ہے, وزیر داخلہ ہے, وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ان کو الٹا کر کے ماروں گا, آنسو گیس ماروں گا, لانگ مارچ تو کر کے دکھاؤ, جوتے ماروں گا, شیلز ماروں گا, ڈرون سے ماروں گا. یعنی وہ کسی چیز سے باہر ہی نہیں آ رہا. پھر ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ برٹن پی ایم نے جو ہے ابھی اس وقت تھوڑی دیر پہلے ریزائن کر دیا ہے کہ میرے سے معیشت نہیں سنبھل رہی ہے. اب ان کی ذرا معیشت کا حال دیکھ لیں. میں مطلب چند لائنوں میں ان کی معیشت کا میں کٹا چٹا کھول دیتی ہوں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے, ریزرو نیچے جا رہے ہیں, ڈالر ڈار کہہ رہے ڈالر میرے سے سنبھل ہی نہیں رہا, 300 پر چلا جائے گا. یعنی وہ جو تجربہ کاری اور ڈالر, جی جب ڈالر ڈار آئے گا تو 200 سے بھی نیچے کا چلا جائے گا. اور جو روز آ کر ہمیں بھاشن بتاتے تھے کہ جی اتنے ہزار کا جو ہے ہم نے قرضہ ختم کر دیا ہے, اور اس کے بعد پیٹرول پرائسز میں آئی ایم ایف نے ان کو 40 روپے کی لیوی آئی ایم ایف سے یہ جو ہے طے کر کے آئے تھے. یہاں پر انہوں نے 47 روپیز کی لیوی بنا دی. اس کے بعد کسان ان سے ڈیزل کے اوپر جو ہے مانگ رہا تھا کہ آپ ہمیں کچھ دے دیں, آپ ریلیف دے دیں. انہوں نے اس کی لیوی میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا. کہیں سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس حکومت کی پریورٹی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کرے؟ مہنگائی 17 ممالک کے پورے 17ویں نمبر پر ہے اس وقت پاکستان, اور یہاں پر جب ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان 3رے نمبر پر سستا ملک ہے تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا. لیکن اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ابھی میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ہم تھوڑا سا اسلام آباد سپریم کورٹ میں جو ہوا اس کے دائرے میں ہی رہیں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ بیسیکلی ان کو نہ فکر ہے عوام کی اور نہ یہ مطلب بس ڈر ہے, خوف ہے کہ عمران خان صاحب آ نہ جائیں, اس لیے یہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟
50% इनको यही डर है। आपने ये देखा नहीं है 25 मई का इनका क्या डर था, 17 जुलाई का इनका क्या डर था, अभी ज़िमनी इंतखाबात में इनका क्या डर था? ये सारे इनके डर ही तो हैं। अभी ये क्यों इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठे हो? ये सारे इनके डर ही तो हैं, क्योंकि इनको पता है अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है, रिलीफ ये दे नहीं पा रहे, कतर से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, चाइना रीशेड्यूलिंग करने वाला नहीं है, ICPs के कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज नहीं हो रहे, सऊदीया से इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे मालूम है आपका लेकिन स्ट्रॉन्ग मैं सिर्फ फोर्टे इतना है बता दूं। इकोनॉमी, उस पर भी बात करेंगे। इख्तियार वली खान साहब, ये बहुत जोर लगाया गया, जो लग रहा था कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब मतलब कोई ना कोई मतलब हुक्म जो है वो जारी कर दें, अबूरी हुक्म ही जारी कर दें, क्योंकि अब इमरान खान साहब लग रहा है आज 20 अक्टूबर तो हो गई, तो आज भी सरगोदा में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ, तैयारी करें, सियासत नहीं जिहाद करने आ रहे हैं। तो क्या कोई खौफ है, डर है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद ये था बुनियादी तौर पे कि ये लोग हैं झूठे। इमरान खान है एक नंबर टॉप क्लास का फ्रॉडिया इंसान। वो जब भी कुछ बोलता है वो उससे मुकर जाता है। पूरी दुनिया उसको यू टर्न के नाम से मानती है और जानती है। उसने आना था इस्लामाबाद के कौन से हिस्से में, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमने उसको रास्ता दे दिया, कंटेनर्स हटा दिए, रास्ते खोल दिए। कहाँ तक आए? ये आपका पूरा ब्लू एरिया उसने जला डाला था, कीमती दरख्त जला डाले थे, और फिर कहते हैं कि जी हमें तो ख़बर ही नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ों को, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमें प्रिकॉशनरी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन एक बात आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो देन एंड देयर वहाँ पे उसको निमट सकती है। ये आपके पास इख्तियारात है। लेकिन हम इनको भी पाबंद करना चाहते हैं कि जो आपकी लिमिटेशन है उसमें रहें। इफ़ अगर आप इस्लामाबाद में लेट सपोज आप प्रोटेस्ट करने के लिए आते हो, आओ। आपको लग क्यों रहा है कि इस्लामाबाद आएंगे? लग रहा है कि हमें लग नहीं रहा, वो मैं बाद में आता हूँ। अगर आप प्रोटेस्ट करने आते हैं तो आओ, आपको कौन रोकता है? लेकिन इमरान खान, उसकी लैंग्वेज जो है वो गलीज लैंग्वेज है। वो जब भी बात करता है ऐसी करता है जैसे वो फिल्मों का मास्टर हो, कोई हॉलीवुड मास्टर हो। वो कह रहा है मैं जिहाद करने आ रहा हूँ, जिहाद करने। क्या तुम बताओ, पाकिस्तान के इधर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लामाबाद में इधर कोई काफिर बैठे हुए हैं, इधर यहूद बैठे हुए हैं, यहाँ इसराइल की कोई टीम बैठी हुई है, यहाँ इंडिया की कोई टीम बैठी हुई है। ये वो लोग हैं जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया हुआ था। ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत है, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद किया था। और तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद जो था ये कोई गैर कानूनी अमल नहीं था, ये दस्तूर पाकिस्तान के अंदर है। तुम तो इसको तो बीमारी ये लग गई है कि मैं हूँ तो हुकूमत, मैं हूँ तो रियासत, मैं हूँ तो ये मुल्क, मैं ना हूँ तो कुछ भी नहीं। दिस इज़ नॉट मैं। इस तरह नहीं होगा। आप होंगे भी, आप थे, अब आप नहीं है, और मुस्तकबिल में भी आप नहीं होंगे। आखिरी बात जो आपने पूछी कि लॉन्ग मार्च, आप मुझसे लिख के ले लें, ये आलिया बहन भी सुन रही है, ये लॉन्ग मार्च करने के अब अहल रहे ही नहीं। वो तो कह रहे हैं ये तैयारी वो पकड़ो, कैपेसिटी, बहुत जल्द कॉल देने वाला हूं। आज भी बोला उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में। इमरान खान कभी भी ये गैब और हाजिर और नाजिर जो जितनी कुव्वतें हैं सबको मिला के खेलने का आदी बंदा है। इसको समझ आ गई है कि करना क्या है। अब वो आराम से बैठ गया है और उसको बिल्कुल ये बात पता लग चुकी है कि मैं कॉल दूंगा तो मेरे साथ 6 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं आने वाले। 5,50,000 वोट पड़े ये 16 अक्टूबर को। सर मेरी बात उसमें से अगर आप, मैं कहता हूं कि चलें 30% भी सिर्फ आते हैं तो लाख सवा लाख लोग अगर आते हैं तो लाख लोग बड़ी दुनिया होती है। सर अगर इस तरह की बात आप करते हैं तो फिर मुझे बताइए कि PMLN का वोट, पीपल्स पार्टी का वोट, ANP का वोट, JUI का वोट, मेंगल साहब का वोट, अचकजई साहब का वोट इकट्ठा करें तो फिर तो हम सबसे फिर बड़ी जमात और वो तो मैं कह रहा हूं कि आप नहीं, कि आपने तो अभी कॉल नहीं दी ना। जब आप कॉल देंगे तो तब पता लगेगा। ज़िमनी इलेक्शन पे अगर बात करेंगे तो लेट मी रिस्पॉन्ड यू। ज़िमनी इलेक्शन में इनके पल्ले तो नुकसान ही हुआ है। तो वो 2 सीटें हारे, 2 सीटें हार गए ना, ठीक है वो छोड़ें। लेकिन नहीं 2 सीटें ये किस में से आ रहे हैं? हमारे खाते में से नहीं आ रहे ना, ये तो अपने खाते में से हार गए। अब ये मजीद ज़िमनी इलेक्शन का स्पेल आने वाला है और इमरान खान को ये बात समझ आ गई है कि लॉन्ग मार्च नहीं,
ضمنی الیکشن کا نیا سپیل ہے، اور یہ جو 2 ابھی ہار گئے، اس کے بعد مزید یہ ہاریں گے۔ قومی اسمبلی میں ان کی جو میجورٹی ہے وہ شرنک ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان کو اب وہ وقت وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں اور اتنا بڑا عوام کا طوفان ہوگا، سمندر ہوگا جو کہ مجھے آپ لوگوں کو دینے پڑیں گے، کہ آپ کو انتخابات دینے پڑیں گے ان کو، عام انتخابات۔ یہ لیٹ سپوز بات کرتے ہیں، اگر یہاں پہ کسی کی بھی حکومت ہو اسلام آباد میں، آپ لے آؤ ساتھ 2 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، 1 ملین، جو کہ امپاسبل ہے، کہیں سے بھی کوئی لے آئے، کوئی بھی جماعت، تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور گورنمنٹ اس کے کہنے پہ ریزائن کرے گی؟ جو کروڑوں ووٹ لے کر یہاں پہ بیٹھا ہو وزیر اعظم اور ان کی حکومت ہو، وہ ریزائن کرے گا؟ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کو یاد نہیں ہے 126 دن کا دھرنا اس نے یہاں پہ ایڑیاں رگڑ کے اس نے ناک رگڑی تھی، انہوں نے قبریں کھدوائی تھی۔ ہم تو ان کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ہمیں تو ان کے اعمال کا پتہ ہے کہ یہ کھاتے کہاں سے ہیں، لیتے کہاں سے ہیں، اور پھر دیتے کہاں پر ہیں۔ تو یہ ہمیں ان کی کیپیسٹی معلوم ہے۔ We are not scared of any long march. They are more than welcome and they will be treated like if اگر یہ مسکرینٹ بنیں گے، اگر یہ بدتمیزی کریں گے، یہ پبلک پراپرٹی کو اور اس کو نقصان خان صاحب کے پڑھے لکھے فالوورز ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں ایک بات اپنی بہن عالیہ کو ضرور بتا دوں کہ یہ جو آنسو گیس اور شیلوں کی جتنی آپ کے پاس یہ نمبر انہوں نے بتائے، جو فگر بتائے کہ اتنے پیسے انٹیریئر منسٹر یہ ہوئے، تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں اس دن اساتذہ کرام پہ، استادوں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، اور آپ ہی کی طرح خواتین نرسز پر بربریت اور تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی، تو اس کے بارے میں آپ بھی ذرا کچھ بتائیے۔ بالکل، یہ بہت اہم بات ہے۔ ویسے میں نے اس پر سوچا ہوا تھا لازمی اس پر بات کرنے کا، کیونکہ قانون کا پیرایا کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور، تقریباً 10 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو ادھر خیبر پختونخوا میں، اور اس پر بھی ہم جواب لیں گے، لیکن وہ یقیناً یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ عالیہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب فائنل کال کا اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اب ہو جائے گی؟ کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے جو میڈیا سے بات کی منڈے کو، اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات چل بھی رہے تھے، ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہے، بات چیت ہو بھی رہی، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری تیاری مکمل ہے، بس تھوڑی سی ایک کام رہ گیا ہے۔ تو کیا وہ جو تھوڑا سا کوئی کام رہ گیا ہے، کہیں پہ کوئی بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان چوروں کو، یعنی کہ حکومت کے ساتھ تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پریفر کریں گے کہ وہ مر جائیں ان سے بات کرنے پر۔ تو پھر کیا ہے کوئی کہیں پہ ہنڈرنس کے، کہیں پہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کو؟ سب سے پہلے تو ضمیر صاحب نے تھوڑی سی باتوں کا اپنے بھائی کی جواب دے دو۔ انہوں نے کہا ہماری لینگویج، ہم جس طرح کی بات کرتے ہیں، خان صاحب جس طرح کی بات کرتے ہیں، تو مجھے اتنا بتا دیں ان کی پارٹی کی جو لیڈر ہے مریم جی، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، جب وہ منہ کھولتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھولتے ہیں۔ میں الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن عمران خان کے بارے میں آپ جو مرضی القابات استعمال کریں، پھر ان سے آ کے جب آرام سے بات کر رہے ہو نا، آرام سے اپنی باری مطلب ہم یہ پھر وہی بازاری لینگویج اگر ہم بھی یہاں یوز کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں پلیز میری ایک بات سن لیں، ایک منٹ اختیار ولی صاحب، ایک منٹ اختیار ولی صاحب، مائنڈ یور لینگویج آپ کو اختیار ولی صاحب، اب انہوں نے بھی آپ کو بھائی کہا ہے، انہوں نے بھی بھائی کہا ہے، تو یہ بہن بن کے بات کریں میری بھائی کے سامنے۔ اگر اس طرح بات کریں گے تو I know the language کہ میں عالیہ صاحبہ آپ ہمیشہ بہت شائستہ اور خوبصورت گفتگو کرتی ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں اس وقت اپنی بات کرنے آئی ہوں، اگر ان میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے یا مجھ میں سننے کا حوصلہ ہے، لیکن عالیہ صاحبہ عالیہ صاحبہ میں نے کیا میرے لیڈر کے بارے میں یہ جو مرضی آ کر بولے، ان لوگوں کے منہ میں جو مرضی آتے اور پھر آ کر یہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ تمہارے لیڈر کے لیے تو ابھی ہم نے یہ بولا ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ عالیہ صاحبہ، ایک ناجائز اختیار صاحب، اختیار ولی بھائی، ہمارا لیڈر تو
आलिया साहिबा एक मिनट, आलिया साहिबा एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लें, सिर्फ एक सेकंड के लिए। इख्तियार वली साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि आपका लीडर जिस किस्म की गलीज जुबान इस्तेमाल करता है, इससे ज्यादा कोई एक मिनट सुन लें नहीं, you didn't, लेकिन आपने क्योंकि मुझे अपनी बारी पर जवाब देना है। आलिया साहिबा नहीं, आलिया साहिबा के लीडर को आप बातें सुनाएंगे और आलिया साहिबा नहीं एक सेकंड ज़मीर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करिए, आप अपनी बात मुकम्मल करिए। मेरा सिर्फ यह है कि आप हमेशा बड़ी शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करती हैं। जी बोलें जी। मैं इनके फूल बता दूं, ये जो आकर इनकी मरियम बीबी स्टेज पे चढ़ती है ना, इमरान खान का विर्द करती है और इमरान खान के विर्द से ही उतरती है। और मैंने पहले बता दिया कि कोई फूल नहीं झड़ रहे होते। जिस तरह की गलाजत इन्होंने गलीज का वर्ड इस्तेमाल किया, तो शायद इनको वो इखलाक के दायरे में लगता है, तो मैं वही वर्ड इस्तेमाल कर देती हूँ। दूसरी बात, इनका जो वज़ीर दाखिला बैठा हुआ है, उसने टॉक शो में उसने इमरान खान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? किसी ने उसको टोका, आपका लीडर बोलता किस तरह आपने पता है? दिया उस शख्स ने, किसी ने उसको रोका, किसी ने नहीं रोका। मिस्टर फ्रॉडिया वो है जो मीसना बैठा हुआ है इक़्तिदार पे कब्जा करके। पूरी अवाम रो रही है, पूरी अवाम तड़प रही है। ये यहाँ पर आकर इनको दरख्तों के जलने की तो बहुत तकलीफ थी, लेकिन इनको ये तकलीफ नहीं थी कि आम औरतों, बच्चों, बूढ़े, मासूम लोगों के ऊपर इन्होंने जो जुल्म किया था। और जो ये मेरे फैक्ट्स को कह रहे थे ना, ये 2 दिन पहले इन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर खुद पेश किए। तो मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, जिन लोगों को आइन कानून का पता ना हो, ये कह रहे हैं जी आईनी तरीके से आप इन्होंने हमें उतारे, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, इनके वफाकी वजीर रियाज पीरजादा का कल का क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल, वो उस पर बात करते हैं। आलिया साहिबा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आलिया साहिबा ये चंक जरा थोड़ा सा लंबा हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, तो ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू ये जारी रखेंगे। जो मेरा सवाल था उसका जवाब देना है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इमरान खान साहब अभी भी कहीं पे इंगेज्ड हैं, बातचीत चल रही है? क्योंकि वो कह रहे थे कि हो भी रही है, नहीं भी हो रही, और क्लैरिटी नहीं है। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें बता दें कि शायद कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएं, क्योंकि अगले दिन मैं सुन रहा था फवाद साहब को कि मुज़ाकरात करके, वो तो आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा मतलब कुछ सीन क्रिएट किया जाए, आप लोग तो सिर्फ इंतखाबात मांग रहे हैं, दैट्स इट। समीर साहब, मुझे प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट है, या इनके इत्तेहादी के स्टेटमेंट, अख्तर मेंगल साहब के स्टेटमेंट को मानूं, तो फिर आप मुझे बता दें कौन सा आइन, या मैं वहां पर खड़े हुए जब बाप पार्टी के लोगों ने कहा था कि हमें अपने फंड्स लेने के लिए भी सेक्टर कमांडर से बात करनी पड़ती है, तो हम पे तो अगर हम ये बात करते थे, हम पे तो बड़े गम गुस्सा आता था, यहाँ क्यों नहीं कुछ हो रहा है? फिर इन्होंने कहा बाई इलेक्शन की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा अजीब नहीं किया। मुझे सिर्फ सादा सी बात मेरे भाई बता दें, हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, हमारे साथ लोग निकलने को तैयार नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप लोकल बॉडी से भाग रहे हैं, बाई इलेक्शन से भाग रहे हैं, जर्नल इलेक्शन से भाग रहे हैं, अवाम में आके मुकाबला करने। मेरा सर्वे तो नहीं है, फिल्डैट का सर्वे है कि पीटीआई का जो वोट बैंक है 31% से 49% पे इंक्रीज हुआ है। और जरा एक डेटा मैं आपसे शेयर करूं, अपनी मर्जी का मैदान सजाया इन्होंने, अपनी मर्जी के उम्मीदवार खड़े किए इन्होंने, अपनी मर्जी के हल्के इन्होंने लिए, उसके बावजूद आपको पता है कि इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ ये हुआ है कि जो इनका वोट बैंक था 12 लाख का, वो वोट बैंक श्रिंक होकर 4,80,000 पर आ गए। और पीटीआई का वोट बैंक 5,50,000 का था, पीटीआई का वोट बैंक तो उधर ही खड़ा है। अब ये मुझे बता दें, क्या हलकों में जब ये जाएंगे तो क्या पीडीएम होगा और वर्सेस इमरान खान होगा, या ऐसा होगा कि ये सारे अकेले अकेले लड़ेंगे? तो मैं आपको ये बता दूं, जिन चीजों पर ये छलांग मार रहे हैं ना और बड़े खुश हो रहे हैं, इनको मैं ये बता दूं कि पीटीआई का कोई नुकसान नहीं है। पीटीआई पहले हम कहते थे ना 2/3 से आएंगे, हम 3rd 4th से आएंगे अब, क्योंकि इन इलेक्शन के रिजल्ट यही बता रहे हैं। और CNN का एक ही गढ़ था, वहां पर इमरान खान ने इनके सीने के अंदर जाके नेज़े घोंपे हैं, और वो भी एक अकेले इंसान ने। और ये 14 पार्टियां, इनके सहूलतकार, इनके सिलेक्टेड मीडिया आउटलेट्स, इनके जो
باقی انہوں نے جو پپٹ الیکشن کمیشن اور باقی سب کچھ ملائے تھے، کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکا، عمران خان کا کچھ نہیں کر سکا۔ ذرا کوئکلی میرے سوال کا جواب بھی دے دیں پلیز۔ یہ شو ان کے لیے سولو کر لیتے تھے۔ عالیہ صاحبہ پلیز اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ ان کو سولو پروگرام میں بلا لیں۔ نہیں ایک سیکنڈ، اب آپ مجھے یہ بتا دیں، ہم مذاکرات اگر کر رہے ہیں تو ہم کس بات پہ کریں؟ ہمارا مطالبہ جو ہے، ہمارا مطالبہ پہلے دن سے یہ ہے، جس دن سے ہم آئے ہیں 9 اپریل سے، خان صاحب حکومت سے آئے، ایک ڈائری لے کر نکلے تھے، عوام میں چلے گئے تھے، آج بھی عوام کے اندر بیٹھے ہیں، ہم ان کو کیا کہیں؟ یہ تو عوام میں نکل نہیں سکتے، ہیلمٹ تو اب انہیں پہننے کی ضرورت ہے، جلسے یہ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی بڑا لیڈر الیکشن کیمپین مطلب مذاکرات اب اٹس ناٹ این آپشن ناؤ۔ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب مذاکرات کریں تو کس بات پہ کریں کہ 7 مہینے ہونے کو ہیں، آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ پوری تو ہو نہیں رہی۔ اختیار ولی خان صاحب، عمران صاحب نے جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ میں آپ اگر سن لیں، چھوٹی سی گفتگو ہے عمران خان صاحب کی، منڈے کو انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا مذاکرات کے حوالے سے، سنوائیے گا جی ذرا۔ یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے، اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں۔ مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے۔ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے، یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ کلیئرٹی مجھے پتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا۔ جی ولی صاحب، ایک تو یہ خان صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہے ہیں، یہ اپنی بات کر کے خود اس سے مکر جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو یو ٹرن کلیئرٹی نہیں ہے نا، کلیئرٹی نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ان کو تنگ نہ کیا جائے، یہ جو آئین کے ماورا انہوں نے اقدامات کیے تھے 3 اپریل کو، اس میں ان کو ریلیف دیا جائے، ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، مل کے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابات وقت سے پہلے، میں آج یہ اپنی بہن کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا بات سن لیا کریں تو اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ نواز شریف نے لندن سے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی انتخابات وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، عمران خان کے ساتھ اور ان کے کسی نمائندے کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ وہ فواد چودھری صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی، انہوں نے کہا مذاکرات کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اور کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیا بولا تھا؟ آپ نے صدر عارف الوی کو کیا بولا تھا؟ آپ تو ہمارے وزیروں کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے، آپ تو ہمارے چند گنے چنے 3-4 لوگوں کے نام آپ نے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیں بٹھا دیں۔ عالیہ صاحبہ یہ ہم نے انکار کر سوال ہے، آپ اپنی ہم نے انکار کر دیا۔ اچھا آپ لوگوں نے انکار کر دیا بیکاز ان کو جب بھی بلایا گیا، عمران خان کو جب بھی بلایا گیا مذاکرات کے لیے، یہ نہیں آئے۔ ان کو جب بھی بولا کہ میثاق معیشت سائن کرتے ہیں، یہ نہیں بیٹھے۔ ان کو جب بھی امن عامہ کے لیے بٹھایا، ان کو کہا گیا، ان کو آفر کی، یہ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہٹ درمی دکھائی ہے۔ اب سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا، وارننگ دے رہے ہیں، سوری عمران خان صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، انتخابات اناؤنس کر دیں ورنہ میں تو تیار بیٹھا ہوں مارچ کے لیے۔ ان کی وارننگ کی ایسی کی تیسی، یہ جتنی وارننگ انہوں نے دینی تھی یہ دے چکے ہیں۔ لانگ مارچ ان سے ہو نہیں رہا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو امن و امان کا مسئلہ ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں بلایا گیا، 2 گھنٹے کی مسافت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آتا۔ تو اب وہاں پہ جو لوگ جل رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون رہے؟ اس کا عمران خان ہی ذمہ دار ہے، 10 سال سے ان کی حکومت ہے۔ یہ جو ضمنی الیکشن کی بات کر رہی ہے نا، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ہم بھاگ کہیں نہیں رہے ہیں، لیکن عالیہ بی بی آپ کو اور آپ کے لیڈر کو یہ جب بھی بولتے ہیں اور جب بھی بات کرتے ہیں تو خود کو بڑا کوئی ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں اور دوسرے کو بڑا ویلن بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح ہے نہیں۔ آپ کا اپنا کردار جو ہے وہ ایکسٹرا سے زیادہ ہے نہیں۔ بلدیاتی الیکشن، ضمنی الیکشن، اس کو پوسٹ پون کرنے کی بات اگر ہوئی تھی تو اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان میں تاریخ کا بدترین فلڈ آیا تھا، آپ کی تمام فورسز، تمام انفراسٹرکچر وہ برباد ہو گیا، اور تمام فورسز آپ کی آرمی سمیت، ایف سی سمیت، پولیس سمیت، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تحصیل ایڈمنسٹریشن، یہ سارے لوگ ریہیبلیٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس اس وقت جنوبی پنجاب اور پورے سندھ میں بتائیے کچھ اسکولوں میں پانی کھڑا ہے،
آپ الیکشن کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے الیکشن کے سندھ میں تو 24 اضلاع میں ابھی تک پانی ہے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اب کراچی میں پانی کھڑا تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کرنا ہے. ان کو ہر وقت سیاست کی پڑی ہوتی ہے. عمران خان اب یہ جو اس وقت یہ صرف اور کچھ نہیں ہے, یہ جو ان کی دھما چوکڑی ہے یا جلسہ ہے, ادھر جلسہ ادھر جلسہ, یہ الیکشن وہ الیکشن, ادھر کراؤ, وارننگ دے رہا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, یہ ابھی کر دو, کل کر دو. یہ اسی طرح ہی سلسلہ ہے جس طرح یہ 126 دن ادھر دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے. آج انگلی اٹھے گی, کل انگلی اٹھے گی. یہ نہ کوئی کال دیں گے نہ یہ مارچ ہوگا. جو مارچز 2 ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں, تیسرا مارچ نہیں ہوگا. اور آخری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مردم شماری ہوگی, حلقہ بندی ہوگی, الیکشن ہوگا. اگست میں جب ٹینور پورا ہوگا تو ہم تب جا کے الیکشن کریں گے. اور ایک بات میں ان کو پھر سے اگست بتاؤں, تک حکومت رہے گی, اگست میں کیئر ٹیکر سیٹ جی, اپ اناؤنس ہوگا اور پھر اکتوبر اس کے 23 بعد میں الیکشن ہوگا انشاءاللہ. اور ایک بات, مارچ میں نہیں ہو رہے. مجھے تو اب زیادہ کچھ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ مارچ میں ہو رہے ہیں, جنوری میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے. ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. اچھا, جنوری میں بھی یہ پانی, یہ جتنا سیلاب کا معاملہ ہے یہ ختم نہیں ہو رہا. ختم نہیں ہوگا. چلیں بالکل نہیں, میں لیٹ می کمپلیٹ. ہاں جی, انہوں نے بولا نا چیف الیکشن کمشنر از اے پاپٹ, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اف ہی واز اے پاپٹ تو آپ کے مرضی کے نتائج کیسے نکل رہے ہیں, پھر آپ سیٹیں کس طرح جیت رہے ہیں. تو کہتے ہیں اب تو بہت مشکل ہے نا, کس طرح کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, اس طرح نہیں ہے, اب تو اس طرح نہیں ہے. اور دوسرا ضمنی الیکشن میں ضمیر صاحب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے 10 سال سے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے گزشتہ 4-5 سالوں سے, وزیر اعلیٰ ان کا بٹھایا ہوا ہے. اور ضمنی الیکشن کا اثر اس پہ صوبائی حکومت کا کتنا ہوتا ہے, دیٹس یو نو ویری ویل. میں بھی جانتا ہوں, میں خود ضمنی الیکشن لڑ کے آیا ہوں, اور ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو صوبائی اور وفاقی دونوں کو شکست دے کے میں یہاں پہنچا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ ضمنی الیکشن اس کو کس طرح وہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین, بریک کے بعد ذرا جاننے کی کوشش کریں گے, جو اختیار ولی صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ کے پی میں ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ بھی اس طرح کا تشدد ہوا اساتذہ پر, نرسز پر, اس پر بھی میں چاہوں گا عالیہ صاحبہ آپ جواب دے دیں. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عالیہ صاحبہ ذرا مختصراً جواب دے دیں. اختیار ولی صاحب نے جو کہا کہ کے پی میں جس طرح کا تشدد کیا گیا, کیونکہ اس طرح کی سیاست پہ تو عمران خان صاحب یقین نہیں رکھتے تھے, نہ وہ کرنا چاہتے تھے کبھی. میں نہیں بولیں گے کیونکہ میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہے, میں نہیں بولی. مجھے صرف اتنا بتا دیں, مجھے تو آج تک ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ابھی بھی حکومت والا نہیں ہے. کل وزیر دفاع کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ وہاں پر سوات کے اندر جو ہو رہا ہے اس پہ تشویش ہونی چاہیے. یہاں پر آج یہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی جو سوات میں ہو رہا ہے اس پہ تشویش ہونی چاہیے. ایک سادہ سا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم چیخیں مار رہے تھے کہ سوات کے اندر طالبان کو لانچ کیا جا رہا ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے, تو تب تو یہاں ہمیں جھوٹا کہتے تھے, تب کیا تھا. اب آج جو انہوں نے اتنی لمبی چوڑی باتیں کی کہ ہم کون مذاکرات کر رہا ہے, کون یہ کر رہا ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں. عالیہ صاحب پشاور میں تشدد کا سوال تھا, پشاور میں تشدد کا سوال کیا تھا. پشاور سٹی میں, پشاور سٹی میں, پشاور سٹی میں جو آج بتا رہی ہوں, میں آئندہ پروگرام نہیں کروں گی اگر میرے ساتھ یہ سلوک. عالیہ صاحبہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتی ہیں, اتنا ٹائم بھی لے لیتی ہیں. میرا سوال میں نے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. We were not talking about Taliban in Swat. We were talking about the جو کمٹ کیا کے پی گورنمنٹ نے پشاور سٹی میں ٹیچرز پر, نرسز پر, اس تشدد کی بات ہو رہی ہے. جی عالیہ صاحبہ, she left. عالیہ صاحبہ, عالیہ صاحبہ کی فون ڈراپ ہونے کی آواز تو نہیں آئی مجھے. چلیں اب میں کیا کرتا, چلیں. اختیار ولی خان صاحب, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, حالانکہ آپ کے سامنے 3 دفعہ میں نے کوسچن ریپیٹ کیا, لیکن چلیں وہ ان کی مرضی ہے, وی کین ناٹ فورس اینی ون. اختیار ولی خان صاحب, اب کیا واقعی معاملات سنبھل نہیں پا رہے ہیں آپ لوگوں سے, کیونکہ دیکھیں مہنگائی پر قابو ویسے نہیں پایا جا رہا. آج پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وفاق نے ہماری گندم روک لی ہے, ہمیں مطلب گندم کی شارٹیج ہے, ہمیں گندم نہیں آ رہی ہمارے پاس, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں کم آنے کے بجائے. ڈالر جو ہے وہ واقعی جس طرح عالیہ صاحبہ نے کہا, ڈالر آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں. دیکھیں
ضمیر بھائی، ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا فسانہ ہو اور لوگوں نے پھر بہت کہا زیب داستان کے لیے. پروونشل اٹانومی کے بعد وزارت خوراک کی جو منسٹری ہے یہ صوبوں کے پاس ہے. پنجاب میں ایک آٹے کا تھیلا ملتا ہے 950 روپے کا. خیبر پختونخوا میں یہی آٹے کا تھیلا ملتا ہے 2300 روپے کا. تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اس کا مرکز ذمہ دار ہے، اس کی وفاقی حکومت ذمہ دار ہے؟ لیکن یہ جان بوجھ کر پہلے تو یہ کہتے ہیں نا، تو اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ 27 کلومیٹر پہ ٹوٹل ان کی گورنمنٹ ہے، تو کیا وفاق کے پاس پھر اتنے اختیارات ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے گندم روک لی ہے، یہ کر دیا ہے، ادھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں روک دیے. اس سارا سچویشن کو ڈراماٹائز کرتے ہیں. اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے. اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پبلک کا ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی کا. انہوں نے فلمی باتیں، ناول کی کہانیاں سنا کے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. انہوں نے بچوں کو بے راہ کر دیا ہے، لوگوں کا تہذیب برباد کر دیا، ان کے اخلاق برباد کر دیے ہیں. اجازت دیں عالیہ صاحبہ آگئی. جی عالیہ صاحبہ، میں نے صرف کوسچن ریپیٹ کیا تھا، آپ کا فون ڈراپ ہو گئے. جی میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خدا کا واسطے ان سے پوچھے کہ ان سے مذاکرات کر کون رہا ہے؟ کس نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں؟ ان کٹ پتلیوں سے مذاکرات کرنا کون چاہتا ہے؟ جو چیری بلاسم کر کے حکومت کے اندر آئے ہوں اور ہم حکومت میں بیٹھنے کے لیے دوبارہ چیری بلاسم کرے ہوں، ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور انہوں نے تو قومی حکومت بنانی تھی، معیشت انہوں نے درست کرنی تھی. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کون سا ٹرن کہیں گے؟ جو 12 روپے کا یونٹ کرنا تھا آج 50 روپے کا بھی نہیں مل رہا. جو 100 کا انہوں نے پیٹرول کرنا تھا آج 250 کا بھی نہیں مل رہا. جو 70 کا انہوں نے ڈالر کرنا تھا آج 250 پہ بھی پرچیوں پر مل رہا ہے. یہاں پر ایل سیز لوگوں کی نہیں کھل رہی ہیں، یہاں پر لوگوں کے ختم ہو گئے. اور یہ آ کر عمران خان پھر ان سے یہ پوچھنا تھا. سیلاب کا ان کو بڑی فکر ہے. وزیر ان کا جو خارجہ ہے، وزیر خارجہ کی یہ حالت ہے، وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ تشریف لے کر آتا ہے. جب پورا ملک سیلاب میں ڈوب رہا تھا تو اس مہینے میں 7 دن ان کا وزیر اعظم یہاں پر ٹکا تھا. اور اس کے بعد بھی میں آپ کو ان کی حیثیت بتا دوں، جو فلیش کالز ہوئی ہیں نا یو این کے تھرو، جس پہ اتنے انہوں نے بھنگڑے ڈالے تھے، ایک فلیش کال. چلیں عالیہ صاحبہ، بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. عالیہ صاحبہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میرے پاس وقت کم ہے، پلیز ان کو کوئی پیسے چلیں. آپ کا جواب آ گیا. حکومت کی کریڈیبلٹی ہے. اور یہ آ کر یہ کہتے ہیں عالیہ صاحبہ آپ کا جواب آ گیا. میرے پاس اب صرف 1 منٹ بچا ہے. میرے پاس ابھی صرف 1 منٹ بچا ہے. عالیہ صاحبہ اکتوبر میں لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اکتوبر میں لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کی ٹانگ رہی ہیں. ہم تو عوام بھی ہمارے ساتھ ہے، لوگ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، بھاگ یہ رہے ہیں. لانگ مارچ بھی ہوگا، ہر کام ہوگا. یہ حکومتیں بھی چھوڑیں گے. اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ جلد الیکشن بھی ہوں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا سوال وہیں پہ تھا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ کے پی کا گورنمنٹ. تو چلیں، ہمارا کنسرن کے پی گورنمنٹ تک ضرور پہنچا دیجئے گا. تو اختیار علی صاحب ریپ اپ کر دیں 30 سیکنڈز. میں ریپ اپ اپنی بات کو وہیں سے کروں گا کہ یہ بیچاری، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ تو فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں، یہ تو ناولوں کی کہانیوں سے باتیں اٹھا کے یہاں پہ ٹی وی پہ کر جاتی ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جلسے میں کس طرح بولتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو پہ آ کے کس طرح بات کرتے ہیں. یہ جو اکانومی اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو میں یاد دلا دوں کہ آپ بھی اس نعرے پہ آئے تھے کہ نواز شریف 65 روپے میں پیٹرول مہنگا بیچتا ہے، ہم 40 روپے میں دیں گے. 5 روپے میں بجلی کا یونٹ مہنگا ہے، ہم 2 روپے میں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں لا کے دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. تو وہ ساری چیزیں ان کے لغویات تھی. وہ قوم کے ساتھ ایک میٹھا دھوکہ تھا، دھوکہ دے دیا. اس وقت تک ان کا ابھی تک جھوٹ جو ہے وہ بک رہا ہے. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے جب ان کا جھوٹ نہیں بکے گا اور ان کی دکان مارچ میں انتخابات ہوں گے. مارچ میں انتخابات نہیں ہوگی. ان کی دکان کو تالا لگنے والا ہے. بہت بہت لکھا ہوگا، بہت شکریہ. اس پہ لکھا ہوگا کہ دکاندار قرضداروں کی وجہ سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. اختیار آپ کا، عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کا، دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.